بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. صدق الله العظيم. واجب القدر علماء کرام اور سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر سوز دروں کا اظہار کرنا ہے وہ ہے سرزمین انبیاء۔ جناب والا، سرزمین انبیاء یعنی ارض فلسطین نہایت ہی مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاں نہایت ہی متبرک اور مقدس گردانی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی سرزمین ہے جس نے ہزاروں انبیاء کو اپنی گود میں پالا۔ یہ وہی سرزمین ہے جسے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل رہا ہے۔ اسی سرزمین پر آسمانوں سے رحمت خداوندی کی برکات کئی بار وحی الہی کی صورت میں اترتی دیکھی گئی۔ یہی سرزمین قدسیان فلح کی اما جگہ، پیغمبران خدا کا مسکن، رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ یہی سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی ہے۔ یہی آسمان کا دروازہ اور سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس زمین کو بارکنا حولہ کہہ کر بابرکت سرزمین فرمایا ہے، جس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دائم اور ابدی طور پر خیر و برکت قائم و دائم رہے گی۔ قرآن مقدس ارض فلسطین کا 5 مقامات پر بابرکت سرزمین سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک مقام پر یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ کہہ کر اسی ارض مقدس کا خطاب دے کر اس کی حرمت تقدس پر شہد عدل بنتا ہے۔ ایک مقام پر هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر کہہ کر اس ارض مقدس کو سرزمین محشر کے نام سے پکارتا ہے۔ ایک مقام پر ان الارض یرثها عباد الصالحون سے امت محمدیہ کو اس سرزمین کا وارث بناتا ہے۔ ایک مقام پر والتین والزیتون کی قسم کھا کر اس زمین کو عظمت اور رفعتوں کی معراج عطا کرتا ہے۔ حاضرین ذی وقار، اسی سرزمین پر وہ مسجد اقصی بھی واقع ہے جو کائنات ارضی کی چھتی پر تعمیر ہونے والا خدا کا دوسرا گھر ہے، جسے امت محمدیہ کا تاریخی مذہبی اعتقاد اور جذبات رشتہ استوار ہے۔ یہ ہمیان ملت اسلام کا قبلہ اول بھی ہے۔ پیغمبر آخر الزمان نے اسی کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 ماہ خدا برتر و بالا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے۔ عالم ارواح میں تمام انبیاء سے لیے گئے عہد، جسے قرآن نے میثاق النبیین کی تعبیر کر کے حضور ختم المرسلین کی تعریف کے چہرے کا غازہ بنایا ہے، ان کی پاسداری بھی۔ عروج ثاقب و زہرا کی کیا حقیقت ہے؟ عروج ثاقب و زہرا کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں جے مسجد اقصی تلاش کرتا ہوں؟ کل انبیاء کی نمازوں کا جو امیر رہا، کل انبیاء کی نمازوں کا جو امیر رہا، وہ انبیاء کا مصلی تلاش کرتا ہوں۔ حاضرین وقار، یوں تو مسجد اقصی پر نشیب و فراز کے کئی دور گزرے ہیں، لیکن اس کے مقدر کا سب سے روشن دن وہ تھا جب خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم اس زمین پر لگے اور صلح نامہ کے ذریعے اس کی چابیاں امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دی گئیں۔ 11ویں صدی میں پھر سے عیسائیوں کے قبضہ میں چلے جانے کے بعد جذبہ ایمانی سے معمور بیکرہ شجاعت و بصالت فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے القدس کو فتح کیا، مسجد اقصی کو نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کیا، صلیب کو توڑ ڈالا۔ یوں مسجد اقصی کے مناروں سے ایک بار پھر نعرہ تکبیر کی صدائیں فضا میں گونجنے لگی۔ جناب والا، آج پھر اس مسجد میں ناپاک یہودی تنتناتے پھر رہے ہیں، مظلوم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے پاس اس مقدس سرزمین اور اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے پیسہ اور اسلحہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تعداد اس قدر کم ہے کہ ان دہشت گرد کافروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے؟ اے یوبی کے فرزندو، مسجد اقصی کی فضا سے آنے والی سوگوار صداؤں کو سنو۔
اور یہودیوں کے انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ جیسی یہ زمین ہم پر تنگ کر دی گئی، کل قبر ایسی تنگ نہ ہو جائے کہ زمین ہماری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اے مسجد اقصی، تجھے عزت بخشنے والے کی قسم، تیرے بیٹے تجھے یہود و نصارہ کے پنجے سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے۔ اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی باڑ ضرور تعمیر کر دیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دے گی۔ سنا ہے مسلمانوں، القدس سے آتی ہے صدا مرد مسلمان، القدس سے آتی ہے صدا مرد مسلمان، اٹھ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اٹھ، مومن ہے تو کر جان فدا راہ خدا میں، مومن ہے تو کر جان فدا راہ خدا میں، مسلم ہے تو مینہ شہادت کے لیے اٹھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔